اپنے قائد کی محبت میں مسلم لیگ نون کے کئی سرکردہ رہنما یکسو ہو کر دہائی مچانا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر چھائے کئی اینکر نواز شریف کو وطن واپسی سے روکنے کے خاطر گمراہ کن خبریں پھیلا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم مگر گھبرائیں گے نہیں، 21 اکتوبر کے دن ہر صورت لندن سے لاہور پہنچ جائیں گے۔ یہ کالم لکھنے کے علاوہ گزشتہ چند ہفتوں سے میں نے ایک ٹی وی کے لیے ٹاک شو کی میزبانی بھی شروع کر دی ہے۔ نواز شریف کی واپسی ان دنوں میں زیر بحث آتی رہی ہے۔ عوام میں مقبولیت اگرچہ مجھے شاذ ہی میسر رہی، ذہن ساز ہونے کا گمان ویسے بھی مجھے کبھی لاحق نہیں رہا۔ دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ صحافی سیاستدانوں کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سیاستدان اقتدار کے کھیل میں کامیاب و کامران ہونے کے ہر حربے سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ 2 کے رپورٹروں سے رہنمائی کے طلبگار نہیں ہوتے۔ نواز شریف تو ویسے بھی اس ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں عسکر خان کی بنائی تحریک استقلال میں شامل ہو کر نہایت ہی خاموش سے سیاسی داؤ پیچ کا مشاہدہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء کے مارشلہ کے دوران 1980 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی پنجاب کے صوبیدار بنائے جنرل جیلانی نے ان کی سرپرستی شروع کر دی۔ یاد رہے کہ پنجاب کے طاقتور ترین صوبیدار بنائے جانے سے قبل جنرل جیلانی برسوں تک ISI کے سربراہ بھی رہے تھے۔ ان کی شفقت کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو کسی اور اطالی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نواز شریف سیاست میں طویل عرصہ گزارنے کے باوجود خاندانی تربیت کی وجہ سے اپنائی عاجزی اور انکساری کی بدولت بھولے نظر آتے ہیں۔ یہ بھول پن میری دانست میں اختیار کردہ ہے، مگر ان سے ملنے والے صحافیوں کی اکثریت کو انہیں مشورہ دینے کو اکساتا ہے۔ نواز شریف سے میری آخری ملاقات 2013 کے انتخاب سے قبل ایک ٹی وی انٹرویو کے خاطر ہوئی تھی۔ اس کے بعد کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ان کے آخری دور حکومت میں بھی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی غیر ملکی دورے کے لیے چنے صحافیوں میں شامل ہوا۔ مذکورہ دورے کے باوجود تحریک انصاف کے سپاہ ٹرول نے مجھے لفافہ مشہور کر دیا، کیونکہ میں ان کے کرشمہ ساز دیداور سے کبھی مروب نہیں ہوا اور ان کے انداز سیاست کے بارے میں بھی اپنے تحفظات دل کھول کر بیان کرتا رہا ہوں۔ بہرحال ذکر نواز شریف کا ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پر دیانتداری سے یہ سوچتا ہوں کہ لندن میں 4 برس کی خود ساختہ جلا وطنی گزارنے کے بعد وہ 21 اکتوبر 2023 کے دن وطن واپس نہ آئے تو ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ انہیں وطن واپس لوٹنے سے باز رکھنے والے افراد نواز شریف کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لکھنے کے باوجود مصر رہوں گا کہ اگر نواز شریف مقتدر کہلاتی قوتوں کے تیار کردہ اسکرپٹ کے تحت وطن لوٹنے کو آمادہ نہ ہوئے تو انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے خیر خواہ کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم کی حیثیت میں جیل بھیجے گئے تھے۔ انہیں جیل بھجوانے کے لیے جس انداز میں قانون کو بروئے کار لایا گیا، اس کے بارے میں بے تحاشا واجب سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو مگر جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بطور قیدی نواز شریف کو پہلے ہسپتال اور بعد ازاں علاج کے خاطر لندن بھجوایا گیا تھا۔ ہماری تاریخ میں سزا یافتہ قیدیوں کو ایسی سہولیات شاید ہی نصیب ہوئی۔ مذکورہ بالا تناظر پر ٹھنڈے دل سے غور کے بعد یہ حقیقت بھی ذہن میں لانا ہوگی کہ لاہور آمد کے بعد نواز شریف صاحب اگر سیدھا جیل نہیں جانا چاہتے تو انہیں عدالت سے حفاظتی ضمانت درکار ہوگی۔ مذکورہ بندوبست کا اہتمام لازمی ہے کیونکہ لندن روانگی سے قبل وفاقی کابینہ کی اجازت کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے یہ تحریری وعدہ کرنا پڑا تھا کہ وہ علاج کے بعد وطن لوٹ کر اپنی خلاف سنائی سزا اور دیگر مقدمات کا معمول کے مطابق سامنا کریں گے۔ نظر بظاہر نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کا حصول ممکن ہے، عدالتوں کو مگر اپنی پسند کے فیصلے لینے پر ان دنوں مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کیا حفاظتی ضمانت سے انکار ہو گیا تو نواز شریف کو ایئرپورٹ اترتے ہی گرفتار کر کے جیل بھجوانا ہوگا۔ اپنی ضمانت کا انتظار اس کے بعد انہیں جیل کی کوٹری میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ غالباً اسے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کے تاریخی استقبال کی تیاریاں سے گریز کیا جائے۔ جس روز ان کی لاہور آمد متوقع ہے، اس دن شام کے وقت مینار پاکستان میں ایک اجتماع کا اہتمام ہو۔ نواز شریف اگر ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار نہیں ہوتے تو وہ مذکورہ جلسے سے خطاب فرما لیں۔ ان کی گرفتاری کی صورت مینار پاکستان تلے جمع ہوئے افراد سے مسلم لیگ کے دیگر رہنما، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ دعاءدار خطاب کر سکتی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی نواز شریف کی گرفتاری ان کی سیاست کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس تاثر کو بلکہ ہوا میں اڑا دے گی۔
کہ وہ مقتدر قوتوں کے ساتھ طے ہوئے کسی بندوبست کے تحت وطن لوٹے ہیں۔ نواز شریف وطن لوٹتے ہی اگر جیل بھجوا دیے گئے تو ان کی پہلی ترجیح ضمانت پہ رہائی ہوگی، جس کے حصول کے بعد ہی وہ اپنی جماعت کی انتخابی مہم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس مہم کے دوران وہ کون سا بیانیہ عوام کے روبرو رکھیں گے وہ اپنی جگہ بھرپور اہمیت کا حامل ہے، فی الوقت مگر ہماری کلیدی موضوع نہیں ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے مگر ان کی جانب سے اختیار کردہ بیانیہ ہی ٹی وی اسکرینوں پر چھائی گفتگو کا موضوع ہے۔ صحافیوں اور مبصرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ حال ہی میں نواز شریف نے ریاست کے 2 ستونوں سے جڑے جن 4 افراد کے نام لے کر ان کے کڑے احتساب کا مطالبہ شروع کر دیا ہے، اس نے مقتدر کہلاتی قوتوں کو چونکا دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اس ضمن میں تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا۔ مبینہ تحفظات کو نواز شریف تک پہنچانے شہباز شریف لندن سے لاہور آنے کے چند ہی گھنٹوں بعد برطانیہ لوٹ گئے۔ شہباز صاحب کی ہنگامی حالات میں لندن روانگی پر غور کریں تو اگر پر زور دوں گا، کوئی شخص اب نواز شریف کی 21 اکتوبر کے دن لاہور واپسی میں رکاوٹ بنے گا تو وہ عوام میں مقبول ٹی وی اینکروں کا گروہ نہیں بلکہ ان کے برخوردار شہباز شریف ہوں گے۔